پلاننگ کے کورس میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایک آن لائن سیشن تھا اور ہم مختلف ماڈلز دیکھ رہے تھے، جس میں جو 3 میجر سیٹ آف کریکولم پلاننگ ماڈلز ہیں، اس میں ایک آبجیکٹیوز ماڈل ہے، ایک سچویشنل انالیسس ماڈل ہے اور ایک پروسیس ماڈل ہے۔ پروسیس ماڈل اپنی جگہ ایک بڑی خوبصورت اسکیم رکھتا ہے فار کریکولم پلاننگ، اور اس میں جو خوبصورتی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے جیسے کریکولم کا پروسیس ایوالو ہو رہا ہوتا ہے ویسے ویسے کریکولم ایوالو ہو رہا ہوتا ہے۔ یعنی کہ میں جس حد تک اس کو پروسیس ماڈل کو سمجھ پائی ہوں، اس میں آپ یہ تو ڈٹرمن کرتے ہیں کہ ہمیں سرٹن سیٹ آف اسکلز، نالج اور ویلیوز اپنے کریکولم میں بچوں کو دینی ہے، لیکن آپ کانٹینٹ اسپیسیفک نہیں ہوتے، اور آپ یہ نہیں کرتے کہ آپ پہلے سے ڈیسائیڈ کر لیں کہ ایئر 1 کے اینڈ پہ کیا ہوگا، یا 3 مہینے کے آخر میں کیا ہوگا، یا ایک سیمیسٹر کے آخر میں کیا ہوگا۔ یہ ایک سیمیسٹر گزرنے کے ساتھ ایوالو ہوتا ہے، اور پھر اگلے سیمیسٹر کی پلاننگ ہوتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ایوالو ہوتا ہے، اور جو بائی دا اینڈ آف دا پروگرام جو اسکلز، جو نالج، جو ویلیوز آپ نے اسٹوڈنٹس میں ڈیولپ کرنی ہوتی ہیں کسی بھی فیلڈ کے متعلق، وہ بائی دا اینڈ آف اٹ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے ٹائم پیریڈ کے دوران آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتی چلی جائیں۔ کچھ بچے وہی سیٹ آف نالج اور اسکلز شاید 3 سال میں کر کے اور گو تھرو کر جائیں گے، اور کچھ بچے شاید وہی سیٹ آف ویلیوز اور اسکلز اور نالج اٹین کرنے میں شاید 3 سے 5 سال لیں گے۔ یہ پروسیس ماڈل ہے، اور پروسیس ماڈل یہ کہتا ہے کہ آپ کو اپنا گول اچیو کرنا ہے، ناٹ نیسیسریلی ود دا اسپیسیفک کانٹینٹ اینڈ ناٹ نیسیسریلی ود ان اے اسپیسیفائڈ ٹائم پیریڈ۔ اس پروسیس کو وقت لگتا ہے، اور جیسے جیسے وقت لگتا ہے ویسے ویسے لرننگ ہو رہی ہوتی ہے۔ مجھے اس ماڈل کی خوبصورتی پر کوئی شک نہیں، لیکن جب میں امپلیمنٹیشن اور پریکٹیکل امپلیکیشنز کی طرف آتی ہوں تو پاکستان میں مجھے جو سب سے بڑا مسئلہ نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ہے ایشو آف کوانٹٹی ورسز کوالٹی۔ جب کوانٹٹی ورسز کوالٹی دیکھا جائے تو اتنی بڑی تعداد میں اتنے سارے بچے اور ان کے لیے ایک کریکولم پلان کرنا، اور پھر یہ دیکھنا کہ شاید پروسیس ماڈل سے ان بچوں کو گزارا جائے اور کریکولم ایوالو کیا جائے، تو پھر مجھے یہ ریالٹی سٹرائک کرتی ہے کہ پرائیویٹ سکولز میں جہاں بچوں کی تعداد کم ہے اور جنہوں نے یہ ذمہ داری نہیں اٹھا رکھی کہ ہم نے ڈسٹرکٹ کے ہر بچے کو ایک جیسے ایجوکیشن پرووائڈ کرنی ہے، وہاں اس کی پاسبلٹی زیادہ ہے۔ جہاں پر ہم پبلک سیکٹر میں بچوں کی تعداد بھی زیادہ دیکھتے ہیں اور یہ کلیم بھی دیکھتے ہیں کہ ہم نے ہر بچے کو ایک طرح کی ایجوکیشنل اپرچونٹی نہ صرف پرووائڈ کرنی ہے بلکہ اس کو ایک طرح کے ایجوکیشنل ایکسپیرینس سے گزارنا ہے، جو کہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ کیوں، لیکن ہم نے یہ کلیم کر رکھا ہے، تو پھر پروسیس ماڈل پہ جانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ سچویشنل انالیسس ماڈل کی توقع تھی جب ہم نے 18th امینڈمنٹ کے بعد یہ دیکھا تھا کہ چلو پروونسز کے پاس جائے گی کریکولم پلاننگ، لیکن ہم نے اس کو بھی اڈاپٹ نہیں کیا اور ہم واپس ریورٹ ہو گئے ٹورڈز آبجیکٹیو ماڈل۔ اب آبجیکٹیو ماڈل تو 20ویں صدی کی بھی نہیں، 19ویں صدی کی پیداوار تھی، اور مجھے نہیں پتا کہ ہم اس سے کیوں نہیں نکل پاتے۔ ہم فکسڈ ٹیکسٹ پہ کیوں جاتے ہیں، اور پھر ہم یہ زیوم کرتے ہیں کہ ٹیچرز بڑی کوئی جادو کی چھڑی استعمال کریں گے، یا جب آپ ان کے ہاتھ میں ٹیکسٹ بک ماڈل ہی پکڑائیں گے، جب آپ ان کے ہاتھ میں ٹیکسٹ بکس ہی پکڑائیں گے، تو انسانی فطرت ہے کہ وہ آسانی سے اس میں سے گزر جانا چاہتی ہے، اور وہ ٹیچرز بھی گزر جائیں گے اور وہ بچے بھی گزر جائیں گے، اور آپ نے ایک اسپیسیفائڈ کانٹینٹ ان کو دیا ہوا ہوگا کہ بس یہ اٹین کر لو، تو باقی نالج، سکلز، ویلیوز گئیں بھاڑ میں۔ تو آج صبح کی ڈسکشن کے بعد مجھے لگا ٹو شیئر مائی تھاٹس وتھ یو. Where do we stand? Why do we still want to stick with the objective model? And why can't we think beyond it? Why can't we at least move on to situational analysis model? Thank you.